بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں زندگی کو خوبصورت بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے جو ہم سنہری اصول پڑھ رہے ہیں، اس میں آج ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی جو فطرت ہے زمین کی مانند ہے، یعنی بعض لوگ نرم اور سہل خو ہوتے ہیں، بعض سخت اور کھردرے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ زرخیز زمین کی طرح فراغ دل اور فیاض ہوتے ہیں، اور کچھ بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں، نہ پانی ٹھہرتا ہے نہ سبزہ اگتا ہے، بخیل ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طبیعت کا خیال رکھتے اور ان سے معاملات جب کرتے تو اس سلسلہ میں مناسب طریقہ اختیار کرتے تھے، یعنی ان کی طبیعت کے مطابق وہ ان سے بات چیت کرتے تھے اور ان کی طبیعت کے مطابق معاملات کرتے تھے۔ اور کسی کی طبیعت کا اگر ہمیں اندازہ کرنا ہو تو اس سے بات چیت کے دوران بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں کے جو مختلف مزاج پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے مزاج کا یہ اختلاف زمین کے مزاج مختلف ہونے کی طرح سے ہے۔ تو زمین کی مختلف انواع کے ساتھ انسان کا طرز عمل ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ پتھریلی اور اونچی نیچی زمین پر انسان آہستہ خرامی اور احتیاط سے چلتا ہے، جبکہ نرم اور ہموار زمین پر اطمینان سے بھاگا چلا جاتا ہے۔ اور لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ساری زمین سے مٹھی بھر مٹی لی اور اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب آدم علیہ السلام کے بیٹے زمین کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ان کے درمیان ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی دوش ہے، کوئی خبیث ہے اور کوئی اچھا ہے۔ یعنی لوگوں سے معاملات کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا جو مزاج ہے اس کا اثر جو ہے ان کے فیصلوں اور ارادوں پر ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی کو غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ غصہ اس کی نفسیات تبدیل کر کے اس کے فیصلے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ یہاں پر ایک قصہ ہے اگلے وقتوں کا، کہ اگلے وقتوں میں ایک قاتل ہو گزرا ہے جس نے 1 2 یا 10 نہیں، پورے 99 قتل کیے تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگوں کے انتقام سے کیسے بچ پایا۔ شاید لوگوں پر اس کی دہشت اس حد تک طاری تھی کہ اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، یا وہ دشتوں اور صحراؤں میں چھپتا پھرتا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، قابل لحاظ امر یہ ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب وہ اپنے کیے پر نادم ہوا اور توبہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس نے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے ایک عبادت گزار راہب کے بارے میں بتایا جو دن رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہے اور گریہ زاری میں مصروف رہتا ہے۔ راہب تھا تو نرم مزاج لیکن تھوڑا جذباتی تھا۔ قاتل راہب کے ہاں پہنچا اور اس سے ملتے ہی کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی سبیل ہے؟ راہب جو ایک چوٹی کے قتل کو بھی کبیرہ گناہ سمجھتا تھا، اس کا یہ سوال سن کر ہکا بکا رہ گیا، اور اس نے جھرجھری لی اور چلا کے کہا، نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں۔ کم علم راہب نے جو فیصلہ کرتے وقت جذبات کو سامنے رکھے، اس سے زیادہ توقع کی اور کیا کی جا سکتی تھی۔ قاتل جو ایک سخت مزاج اور دوش آدمی تھا، راہب کا یہ جواب سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے راہب کی طرف دیکھا اور یکا یک اپنا خنجر نکال کے اس کے جسم میں اتار دیا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا خانقاہ سے باہر نکل گیا۔ چند دن گزرے اور قاتل کو ایک بار پھر توبہ کا خیال آیا۔ اس نے پھر کسی بڑے عالم کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ وہ پیدل ہی اس کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس کا اس عالم سے سامنا ہوا تو اسے ایک معاملہ فہم آدمی نظر آیا اور جسے علم نے باروب اور پرکشش بنا دیا تھا۔ قاتل نے اس سے عرض کی کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ ہے؟ عالم نے فوراً جواب دیا، سبحان اللہ، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ عمدہ جواب تھا۔ واقعی اس کے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟
رب السماوات والارض کے دربار میں حاضر ہو کر گریہ زاری کرو عاجزی سے، اور عاجزی کرنے سے اسے کون روک سکتا ہے؟ عالم جو علم و شریعت کی بنا پر فیصلہ کرتا تھا، نہ کہ اپنے جذبات اور احساسات سے مغلوب ہو کر، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن تم بد کرداروں کے علاقے میں رہتے ہو، تم فلاں شہر جاؤ، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان سے مل کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اور وہ آدمی جس نے توبہ کر لی تھی، وہ خوشی خوشی وہ اس مسجد کی طرف چل پڑا، لیکن منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت نے آ لیا۔ اس کی روح وصول کرنے کے لیے رحمت اور عذاب کے دونوں فرشتے آئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ آدمی نے توبہ کر لی ہے، اور اس پر عذاب کے فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا۔ اللہ نے ان کی جانب ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا، جس نے ان کے اختلاف کا یہ حل نکالا کہ دونوں شہروں کے درمیانی زمین ناپی جائے، اور جس شہر کے قریب ہو اسی کے باشندوں میں اس کو شمار کیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے شہر کو حکم دیا کہ تم میرے اس بندے کے قریب آ جاؤ، اور گناہ گاروں کے شہر سے کہا کہ تم میرے بندے سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ نیکوکاروں کے شہر کے قریب پا کر رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا جو طریقہ تھا وہ ان کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو سفیان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ہمراہ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوجوں کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام لے آئے۔ طویل روایت ہے کہ جس میں سے قابل ذکر یہ ہے کہ جب ابو سفیان ایمان لے آئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند آدمی ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ ابو سفیان مکہ جانے کے لیے واپس ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے احد اور خندق کی جنگوں میں قریش کو مسلمانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا۔ یہ وہی ہے جس نے کئی معرکوں میں قریش کی قیادت کی اور جس نے جنگوں سے پیش کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو مسلم قائد کو اسلام کی قوت دکھانا چاہی، تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عباس، ابو سفیان کو وادی میں پہاڑ کے دہانے پر روک رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والے خدائی فوجوں کو یہ دیکھ سکیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو ساتھ لیا اور وادی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے، جہاں اسلامی لشکر کے دستے سیلاب کی مانند چلے آ رہے تھے۔ قبائل اپنے اپنے جھنڈے لیے گزر رہے تھے۔ پہلے قبیلہ گزرا تو ابو سفیان نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عباس نے جواب دیا، یہ بنو سلیم ہے۔ تو انہوں نے کہا، مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر ایک اور دستہ گزرا، ابو سفیان نے اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت عباس نے بتایا کہ یہ مزینہ کا قبیلہ ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ جو بھی قبیلہ گزرتا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھتے اور حضرت عباس خبر دیتے، تو ہر بات وہ یہی کہتا کہ مجھے فلانا قبیلے سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے سب دستے کے جلو میں گزرے، جنہوں نے اپنے جسم لوہے سے ڈھانپ رکھے ہوئے تھے اور لوہے کی ایک بار سی گزرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ابو سفیان نے بے اختیار پوچھا، سبحان اللہ، عباس یہ کون ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ مہاجرین اور انصار کے جلو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کہا، یہ سرخ موت ہیں، کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس نے وضاحت کی، ابو سفیان، یہ نبوت ہے، نبوت۔ ہاں، اب تو یہی کہا جائے گا۔ ابو سفیان نے سر ہلایا۔ گھڑ سوار دستے گزر چکے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان سے کہا کہ اب جلدی سے اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان بھاگم بھاگ مکہ پہنچے اور بلند آواز سے کہا، اے قریش کے سرداروں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ تم میں سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آئے گا؟
ابو سفیان نے اعلان جاری کر رکھا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے بھی امان ملے گا، جو مسجد میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ملے گا۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے یا مسجد میں چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی دیکھیے کہ آپ نے ابو سفیان سے اس کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ سلوک کیا۔ تو اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہم جس آدمی سے، جس شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طبیعت اور اس کی نفسیات کو جان کر اس کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اور واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کے ساتھ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے حدیبیہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کے ساتھ مہاجرین، انصار اور عرب کے دیگر حریف قبائل بھی موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی۔ ہدی کے جانور بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ہدی کے جانوروں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 اونٹ بھی تھے۔ مسلمان مکہ پہنچے تو قریش نے انہیں شہر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ مکہ سے کچھ دور واقع مقام حدیبیہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ قریش نے مذاکرات کے لیے اپنے آدمی کو بھیجنا شروع کیے۔ ان کا پہلا سفیر عروہ بن مسعود تھا۔ عروہ جو اپنی قوم میں سردار مانا جاتا تھا اور ان کے درمیان اس کی جو ہے بڑی قدر و منزلت تھی، روانہ ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کے روبرو بیٹھ کے بولا، محمد تم ان اوباشوں کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئے ہو تاکہ ان کی مدد سے یہ شہر فتح کر لو۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ قریش ہیں؟ انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ جو ان اونٹوں پر سوار اپنے بال بچوں سمیت گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ سے عہد باندھا ہے کہ اس شہر میں کوئی زبردستی داخل نہیں ہو سکے گا، اور اللہ کی قسم گویا میں تمہاری ان ہمجونیوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ کل تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب میں کھڑے تھے۔ عروہ کی یہ بات سن کر وہ طیش میں آ گئے اور غصے سے کہا کہ کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ یہ تیز اور تیکھا جواب سن کر اپنی قوم کا بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، اور اسے ایسے جواب سننے کی عادت ہی نہیں تھی اور نہ توقع تھی، لیکن اس کے سر میں جو سمائے ہوئے غرور کو تھا وہ توڑنے کے لیے ایسے جواب کی ضرورت تھی۔ عروہ منہ کی کھا کر ڈگمگایا، پھر ذرا ہوش میں آیا تو جواب دینے کے متعلق پوچھا، محمد یہ کون ہے؟ یہ ابن ابی قحافہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا تو میں اس بات کا تمہیں ضرور جواب دیتا، لیکن یہ اس احسان کا بدلہ سمجھو۔ اس کے بعد عروہ نے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے دوران عربوں کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے جس سے بات کرتے ہیں اس کی داڑھی کو چھوتے تھے، تو اسی عادت کے مطابق وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھونے لگا۔ مغیرہ بن شعبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے وہ سر سے پاؤں تک جو ہے وہ یعنی آہنی لباس میں تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو تلوار نکالنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عروہ نے جب دوبارہ ہاتھ بڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی اس کو چھونے کی کوشش کی تو مغیرہ نے جو ہے وہ اپنی تلوار دوبارہ نکالی اور اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تیسری بار اس نے ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ نے کہا، اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے دور کرو اس سے پہلے کہ تمہارا ہاتھ تم تک نہ پہنچے۔ عروہ نے کہا، تمہارا برا ہو، تم کتنے سنگ دل اور درش ہو۔ محمد یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا، یہ آپ کا بھتیجا مغیرہ ہے۔ اس پر عروہ نے اس کو ڈانٹا اور اس کو کھری کھری سنائی۔ عروہ تھوڑی دیر اور رکا، پھر قریش کے پاس لوٹ آیا۔ اس نے قریش کے سرکردہ افراد سے کہا، اے قریش کے سرداروں، واللہ میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، واللہ میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کے رفقا اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔
یہ سن کر قریش کے دلوں میں ایسا روب پڑا کہ اس سے قبل اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ اس دوران قریش نے حلیس بن علقمہ کو یعنی سفارتکار بنا کے بھیجا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا۔ اب یہ جو ہے عرب کی ایک یہ جو سردار گیا تھا، یہ عرب کی ایک قوم تھی جو حرم کعبہ کی تعظیم کی خاطر مکہ میں آباد کی گئی تھی اور قریش اس کے حلیف تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا، اس آدمی کا تعلق ایسی قوم سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی بے حد تعظیم کرتا ہے، اس لیے ہدی کے جانوروں کو اس کے سامنے کھڑے کر دو تاکہ انہیں اچھی طرح دیکھ لے۔ حلیس نے کلاوے پہنے ہوئے حرم میں ذبح کرنے کے لیے تیار بھوک اور پیاس کے ستائے ہوئے قربانی کے اونٹ اور بکری کے ریوڑ دیکھے جو وادی میں دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے بغیر قریش کے پاس واپس چلا گیا۔ اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کیوں کر بیت الحرام میں آنے سے روکا جا سکتا ہے جو عمرے کی غرض سے آئے ہیں؟ قریش نے اسے ڈانٹ دیا، ارے بیٹھ جاؤ، تم عرابی ہو، تمہیں کیا معلوم؟ اس پر حلیس کو تاؤ آ گیا اور اس نے کہا، اے قریش کے سرداروں، ہم نے اس بات پر تم سے عہد نہیں باندھا تھا، نہ اس ظلم پر تمہارے حریف بنے ہیں کہ کیا جو لوگ بیت اللہ کی عظمت دلوں میں بسائے اس کی زیارت کو آئیں انہیں بیت اللہ میں آنے سے روکا جائے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خلیص کی جان ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں نہیں آؤ گے، ورنہ میرا پورا قبیلہ جو ہے مل کر تم پر حلہ بول دے گا۔ قریش نے جواب دیا، تم خاموش رہو، ہمیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد قریش کی طرف سے آنے والے شخص مکرز بن حفظ تھا جس کا تعلق قریش سے تھا، لیکن وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کی وہ عادت تھی۔ وہ ایک بدکار اور بد عہد آدمی تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے دیکھا اور کہا، یہ بد عہد آدمی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزاج کو محلوس رکھتے ہوئے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا، ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور آپ نے اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں کیا۔ آپ جانتے تھے کہ یہ آدمی اس اہل ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قریش نے سہل بن عمرو کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیبیہ بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آتے دیکھا تو فرمایا، تمہارا معاملہ کچھ آسان ہو گیا ہے۔ پھر مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان عہد نامہ طے پا گیا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مختلف طبیعت کا خیال رکھتے تھے، ان سے معاملات کے سلسلے میں مناسب ترین انداز اختیار کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں سیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ لوگوں سے ہے، لوگ جو ہیں مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں اور ان سے جو بات چیت کرنے کا انداز ہمیں ان طبیعتوں کے مطابق ہی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف تھا کہ ان کے مزاج میں سختی اور شدت ہے۔ ایک دن کسی آدمی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ مسئلے کے حل کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے آیا۔ جب وہ امیر المومنین کے دروازے پہ پہنچا اور دستک دینی چاہی تو اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی آواز آئی۔ وہ چلا رہی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ آدمی کو بڑا تعجب ہوا، وہ پلٹنے لگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر آہٹ محسوس کی تو باہر آئے اور اس آدمی کو آواز دے کر پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے جواب دیا، امیر المومنین، میں آپ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن دیکھا آپ کی بیوی آپ کو جھڑک رہی ہے تو میں واپس جانے لگا ہوں۔ اس پر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بھائی میرے، یہ میری بیوی ہے، میری ازدواجی ضرورت پوری کرتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، تو کیا میں اس کی معمولی سی تلخ کلامی بھی برداشت نہ کر لوں؟ تو اس کے باوجود بعض لوگوں کی بد مزاجی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ایسے لا علاج افراد سے ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ان کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بعض نوجوان جو ہیں وہ اکثر اپنے والد کے سخت رویے کی شکایت کرتے ہیں، تو اس کا تو علاج یہی ہے کہ صرف صبر کیا جائے اور ایسے انسان کی بد مزاجی کو صبر سے برداشت کیا جائے، اس کی خوبیوں پہ نظر رکھی جائے اور خامیوں کو نظر انداز کیا جائے، حالات سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کی جائے، تو اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بہترین طریقہ ہے۔ تو
جس شخص سے آپ کا میل جول ہے اس کا مزاج سمجھ لینا جو ہے آپ کی مشکلات میں کمی کا باعث ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ لوگ جو ہے، لوگوں کی فطرت ہے وہ زمین کی مانند ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح رنگ رنگ کی زمین کے مختلف رنگ ہیں، مختلف زمین کی مختلف سطحیں ہیں، اسی طرح لوگوں کے بھی مختلف مزاج ہیں، تو ہمیں ان کے مزاج کے مطابق بات کرنی چاہیے، معاملات کرنی چاہیے، جس سے زندگی ہماری آسان ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمين يا رب العالمين۔